السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو خوبصورت ترین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ کے نہیں ہیں، اور یہ آج سے چند دن قبل یعنی کہ 14 مارچ 2024 کے ہیں کہ جب ہمارے بہت ہی اچھے بھائی انور بھائی، جن کا تعلق اتروڑ سے ہے، پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے بھیجی ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اتروڑ سے واپس مینگورہ کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے یہ خوبصورت کلپس مختلف مقامات سے بنا کر ہمیں بھیجے، اور ان کی یہ جرنی، ان کا یہ سفر بحرین تک جائے گا، اور اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے۔ یہاں ساتھ یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ انور بھائی کی حال ہی میں آج سے ایک ہفتہ قبل والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ان کے لیے لازمی اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ فاتح خوانی بھی کی جائے۔ تو بالکل دوستو، ہم فیملی ہیں، ہمارے ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے ہم فاتح خوانی لازمی کریں۔ تو ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اور اس سے پہلے آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور آج کل ہماری ویڈیو کی ریچ کم ہے، مجھے نہیں پتہ، شاید آپ کے پاس وقت نہیں ہے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے، یا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اور میرے اسلام کا جواب لازمی دیں، وعلیکم السلام لکھ کر کمنٹ میں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کہاں سے اور کہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کمنٹ میں اکثر دوست کہتے ہیں جی کیا لکھیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے تو آپ کا تعلق ہے، وعلیکم السلام لکھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ چیز ذہن میں آ رہی ہے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو ہے اتروڑ سے ہمارے دوست انور بھائی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا، اور وہ جائے گا بحرین تک۔ غالباً انہوں نے ویڈیو کلپ کیا، جہاں تک برف تھی وہاں تک انہوں نے کلپنگ بنائی ہے، تو وہاں تک ہم کلپس دکھائیں گے۔ بیسیکلی پہلا سوال تو ذہن میں جو ابھرتا ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ اتروڑ کہاں پہ ہے۔ اتروڑ بیسیکلی جب آپ سوات کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام کلام پہنچتے ہیں، تو پھر کلام سے ایک روڈ نکلتی ہے جو کہ اتروڑ ویلی کی جانب جاتی ہے۔ ویسے تو یہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور تقریباً 30 سے 40 منٹ میں طے ہو جاتا ہے، لیکن گزشتہ سیلاب کی وجہ سے روڈ کا ٹوٹنا اور پولیٹیکل انفراسٹرکچر کا تباہ ہونا، اس کی وجہ سے اب یہ فاصلہ کچھ لمبا ہو گیا ہے، اور صرف 4x4 گاڑی کا ہی راستہ ہے۔ آج سے 2 سال قبل جب سیلاب نہیں آیا تھا، تو میں اپنی ہونڈا سٹی میں اتروڑ کے بالکل پاس تک جا پہنچا تھا، اور وہاں سے پھر تقریباً 3 سے 4 منٹ کی ڈرائیو رہ گئی تھی کہ پھر اتروڑ ویلی آ جاتی تھی، اور اس میں وہاں کی روڈ بھی کافی اچھی بن چکی تھی، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا، پھر سیلاب آیا، اور سیلاب کی وجہ سے روڈ بالکل تباہ ہو گئی۔ ابھی بھی کچھ پیچز ایسے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں روڈ بڑی اچھی کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ سارے خوبصورت ترین جو مناظر ہیں اسی اتروڑ ویلی کے ہیں، اور اس کے مختلف پارٹس میں انور بھائی نے ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجی ہیں، جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت ترین منظر یہ پیش کرتا ہے، جو کہ برف باری کے دوران ہے، اور آپ سے کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ جیسے جیسے آگے وقت گزرتا جائے گا، ابھی بھی چانس ہے شاید ایک آدھا برف باری کا اسپیل ہو جائے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو پھر یہ گرینری میں کنورٹ ہوگی، تو پھر آگے اسی طرف شاہی باغ ہے، کنڈل جھیل ہے، اور بڑے سارے خوبصورت ترین سیاحتی مقام، اور بڑگوئی ٹاپ بھی اسی جانب سے راستہ جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو آپ کو مناظر ہم دکھاتے ہیں، اسی وجہ سے دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں، اور جب آپ جائیں تو پھر آپ انہی جگہ پہ جا کر پھر اس کی خوبصورتی کو انجوائے کریں۔ یہ جی انور بھائی وہاں سے گزرتے ہوئے اب پہنچ چکے ہیں کالام بازار کے اندر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالام میں کس وقت کیا مناظر ہے۔ کالام میں ابھی تک بھی
برف جو سی ہے وہ موجود ہے۔ اور ایک اور بڑا اس وقت ہارڈ ٹاپک سوال ہے کہ عید پہ کہاں جایا جائے، یعنی کہ رمضان شریف جو سا ہے وہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے روزے سب کے گزر رہے ہوں گے کیونکہ موسم بڑا اچھا ہے۔ میں ادھر پنڈی میں موجود ہوں، ہمارے بھی رمضان کے روزے جو سے ہیں بڑے زبردست گزر رہے ہیں، اور بالکل ایسے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب تعالیٰ کا یہ جو دیا ہوا یہ ایک سمجھ لے کہ انمول تحفہ ہے رمضان، اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرے۔ تو بالکل جی، عید پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں سوات کلام تو بالکل جا سکتے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں کلام تک، اور روڈ کی کنڈیشن اسی لیے آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ملک صاحب آپ صرف روڈ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، راستہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسپاٹ بھی دکھانے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن راستہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم تو ہونا کہ وہاں پر راستے کی کنڈیشن کیا ہوگی، راستوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ اگر آپ جائیں تو کیا اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، اور اگر اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکتے تو پھر کیا حال کیا جائے۔ دیکھیں، اب جو موجودہ حالات ہیں، مزید آنے والے دنوں میں، آج 4 دن گزر گئے ہیں، یہ روڈ اور کلیئر ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جب دھوپ لگتی ہے، موسم تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے تو روڈ جو سی ہے وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ آگے جو ہے برف کم ہوتی جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عید تک بھی برف موجود ہوگی؟ دیکھیں، مختلف مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مجھے پورا یقین ہے کہ برف موجود ہوگی، جس میں پلوگا ویلی ہے اور اوپر ماڈرن جھیل ہے، تب تک شاید وہاں تک کا راستہ بھی کھل جائے، ابھی بند ہے تو۔ لیکن اتروڑ کی طرف اگر 4x4 ٹریک پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ خود اتروڑ سے آ رہے ہیں، تو اتروڑ تک تو آپ جا ہی سکتے ہیں۔ اس سے آگے بھی کئی مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر آپ کو برف پڑی ہوئی مل جائے گی۔ تو لہٰذا یہ سوال کا جواب تو آپ کا پورا ہو گیا کہ کیا عید پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں برف پڑی ہوئی ملے گی؟ تو بالکل پڑی ہوئی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے مقامات پہ جانا چاہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عشر فارس سے جیسے ہی آپ نکلیں گے تو ابھی تو دن ہیں، کافی دن ہیں ابھی تو عید کے لیے، 25 دن بقایا ہے، 25 یا 26 دن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ 25-26 دن میں آگے مزید موسم کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ابھی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید مزید ایک برف باری کا سپیل ہو، وہ کتنی برف پڑتی ہے تو یہ میرے رب قادر کریم کو ہی پتہ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن انشاءاللہ ضرور عید سے ایک ہفتہ قبل میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کیا آپ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ ساری میری انشاءاللہ آگے ڈیٹیل ویڈیوز آتی رہیں گی، انور بھائی بھی ہمیں ڈیٹیل بتاتے رہیں گے۔ انور بھائی کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، جو دوست اس علاقے کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اتروڑ ویلی، شاہی باغ اور بہت سارے آگے مقامات ہیں، سازگل ہے، شہین آباد ہے، اور بڑے بڑے خوبصورت گجر گبرال جیسے بھی بڑے یونیک سے علاقے ہیں کہ جہاں شاید دنیا زندگی میں آپ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اتنے خوبصورت علاقے ہیں۔ میں سازگل، شہین آباد اور گجر گبرال خود گیا ہوا ہوں، اور یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ تو بالکل جو دوست آنا چاہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انور بھائی کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ہم آپ کا ٹرپ ارینج کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ منگورا پہنچے اور منگورا سے آگے 4x4 گاڑی دی جا سکتی ہے، پر ڈے کے حساب سے دی جا سکتی ہے، ہوٹل کا ارینجمنٹ کر کے دیا جا سکتا ہے، تو تمام سہولیات ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، چاہے آپ چھوٹی فیملی ہیں، چاہے آپ کافی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، کار ہو، گرینڈ کیبن ہو، کوسٹر ہو، ہر طرح کی سہولت بھی ہم انشاءاللہ آپ کو فراہم کر کے دے سکتے ہیں۔ ہمارا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو بہتر سے بہتر چیزیں فراہم کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو پھر آپ کی رائے جو سی ہے وہ سامنے آئے گی کہ ہم نے آپ کو کیسا انٹرٹین کیا ہے اور کیسی سہولیات آپ کو مہیا کی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو تقریباً اینڈ ہونے والی ہے، کیونکہ برف یہاں تک کی تھی، میرا خیال ہے آگے کچھ فاصلے پر برف ختم ہو جائے گی، اور یہ برف کا جو سلسلہ ہے یہ بحرین سے جب آپ نکلتے ہیں اور تقریباً کلام جاتے ہوئے آپ کو 1.5 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد پھر آج کل کے دنوں میں برف دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ برف ختم ہو جاتی ہے۔ بحرین کے پاس برف کم ہوئی، بحرین میں برف پڑی تھی لیکن بحرین میں اس وقت برف جو سی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بحرین تک تو آپ اپنی گاڑی میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن کئی دوست جو اس طرح کا سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ منگورا تک چلے جائیں، اور منگورا سے آپ پھر گاڑی ہائر کر لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اپنی گاڑی کے لیے آگے مشکلات ابھی باقی ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ